اس تو بد کے اور کے پستی اسی۔ ایک آدمی جیندی تھی کو دبے ماؤ کو کھڑ کے بیچ کنے زندہ جانورہ دا گوشت کپ کے کھاوے، اس سے بڑھ کر وحشت، اس سے بڑھ کر جہالت کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اور بھی بڑی مثالیں ہیں، لیکن حضور تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دعوت دی اور اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، زندہ جانوروں کا کاٹ کاٹ کر گوشت کھانے والے، میرے دوستو زمانے کے راہبر اور رہنما بن گئے۔ یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا آپ جب آئے تو آپ نے قطروں کو دریا بنا دیا، ذروں کو صحرا بنا دیا، اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا، اور جب آئے تو آپ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا، اور بلال حبشی کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، اب وہ زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ کو رب العالمین نے عرش اعظم پہ پہنچا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ آقا دو جہاں حضور سرور کونین کی تربیت تھی۔ حضور تشریف لائے اور بڑے عجیب رنگ میں تشریف لائے۔ جس دن حضور تشریف لائے، اللہ پاک نے اس سال ہر ماں کو حضور کے صدقے اللہ پاک نے ہر ماں کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ یہودیوں کے آتش کدے بجھ گئے، کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تشریف کیسے لائے؟ آپ تشریف لاتے ہیں، باپ کا سایہ سر سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ مائی آمنہ کی گود میں آئے، حضرت آمنہ کے دل کے اندر تصورات آتے ہیں، اللہ لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دینے آتے ہیں، تعلق دار مبارکباد دینے آتے ہیں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، غربت کا عالم ہے، میرے بیٹے کا باپ دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو چکا ہے، اللہ میرے بچے کو مبارکباد دینے کے لیے کون آئے گا؟ آواز آتی ہے، آمنہ دنیا کے بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے چاچے آتے ہیں، تائے آتے ہیں، پھوپھیاں آتی ہیں، خالائیں آتی ہیں، اور تیرے بیٹے کی مبارکباد کے لیے میں آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیج دوں گا۔
تو کیوں فکر کرتی ہے؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دل میں بات آتی ہے، اللہ، لوگوں کے بچے کھیلنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے لیے باپ کھلونے لے کے آتا ہے، گاڑی لاتا ہے، موٹر سائیکل لاتا ہے، پنکھا لاتا ہے، کوئی اور کھلونا لے کے آتا ہے تاکہ میرا بیٹا کھلونوں سے کھیلے۔ میرے بچے کے لیے کون کھلونا لائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا، آمنہ تیرا بچہ سین کے اندر لیٹا ہوا ہے، جا کے ذرا نظارہ کر۔ آمنہ کیا دیکھتی ہے؟ رب کہتا ہے میں تیرے بیٹے کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ آج بچوں کے لیے لکڑی کے کھلونے آتے ہیں، پلاسٹک کے کھلونے آتے ہیں، بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے آتے ہیں، اسٹیل اور لوہے کے کھلونے آتے ہیں۔ میں تیرے بیٹے کی انگلی پر چاند کو نچا کر کھلونا بنا کر دنیا والوں کو بتا دوں گا کہ اس بچے میں اور دنیا کے عام بچوں میں بڑا فرق ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل میں بات آتی ہے، اللہ، لوگوں کے بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو باپ سیر کے لیے لے کے جاتا ہے۔ کراچی میں بیٹھا ہوا باپ، ملتان میں بیٹھا ہوا باپ، لاہور میں بیٹھا ہوا باپ، مانسرے میں بیٹھا ہوا باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹے تیاری کرو، میں تمہیں ناران لے کر جاؤں گا، میں تمہیں کالام لے کر جاؤں گا، میں تمہیں سوات لے کر جاؤں گا۔ اللہ، میں دیکھتی ہوں یہاں پر امراء بڑے لوگ اپنے بچوں کو شام لے کر جاتے ہیں، یمن لے کر جاتے ہیں، اور میرا بچہ اس کو تو کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، آمنہ فکر نہ کر، جب تیرا بچہ سیر کے قابل ہوگا میں اس کو معراج پہ بلا لوں گا۔ لوگ کالام میں سیر کریں گے، لوگ شام میں سیر کریں گے، لوگ یمن میں سیر کریں گے، لوگ مصر میں سیر کریں گے، لوگ کاغان اور لاران میں سیر کریں گے، لوگ شباب اور معلم جبہ میں سیر کریں گے، لیکن تیرا بچہ عرشوں کی سیر کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر! اور کیسے سیر ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو سیر کرانے کے لیے اللہ تیرے بچے کو لوگوں کے بچوں کے سیر کرانے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، ہیلی کاپٹر آتے ہیں، ان کے لیے BMW آتی ہیں، لیکن تیرے بچے کو سیر کرانے کے لیے میں آسمان سے براق بھیج دوں گا۔ فرمایا ان کی سیروں کے تذکرے نہیں ہوں گے، لیکن آمنہ جب تیرا بچہ، تیرا بیٹا محمد سیر کو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجد اقصی میں اس کے استقبال کے لیے میں 1,24,000 انبیاء کی قطاریں بنا کر ان کو کھڑا کر دوں گا۔ لوگوں کے بچوں کا استقبال رشتہ دار کرتے ہوں گے، ان کے بچوں کا استقبال تعلق دار کرتے ہوں گے، ان کے بچوں کا استقبال ان کے دوست اور احباب کرتے ہوں گے۔ تیرے بچے کا استقبال آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، اور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کھڑے ہوں گے اور تیرے بیٹے کا استقبال کریں گے، اس کو مرحبا کہیں گے۔ تو کیوں فکر کرتی ہے؟